व्यू 360 में। अमेरिका ने किन पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी आयद की है, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ाहत। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की जमानत पर रिहाई का फैसला इंतहा पसंदी के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के लिए क्या मानी रखता है, और पाकिस्तान के लिए IMF के बेल आउट पैकेज का जायजा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में सियाहत, तालीम और कारोबार के लिए शहरी अमेरिका का रुख करते हैं, मगर अमेरिका पाकिस्तान पर वीज़ों के इजरा से मुताल्लिक पाबंदियों पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त उन 10 मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जिन पर इसलिए वीज़ा पाबंदियां लागू हो सकती हैं क्योंकि अमरीकी हुकूमत के मुताबिक वो अपने ऐसे शहरियों को बर वक्त वापस नहीं लेते जो अमरीका में वीज़े के मियाद से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या फिर जिन्हें अमरीका से मुल्क बदर कर दिया जाता है। ये मामला अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पिछले तकरीबन 1 साल से ज़ेर गौर है, लेकिन हाल ही में अमरीका ने कुछ पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद की है और कई को वतन वापस भी भेज रहा है। इसी की तफसील आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारिजा उमूर को भी पेश की और फिर सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ तफसीलात दी। आइए देखते हैं। हमने अपने कानून के तहत वेरिफिकेशन के प्रोसेस में से गुजरना है, क्योंकि अक्सर ये वो लोग हैं जो 70 की दहाई में और 80 की दहाई में अमेरिका गए हैं। पुराने पासपोर्ट हुआ करते थे और पुराने आईडी कार्ड्स, मशीन रीडेबल पासपोर्ट तब नहीं हुआ करते थे, तो उसका एक प्रोसेस है, उस पर वक्त लगता है। हम उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं और हमारी अब उसमें खासी पेशरफ्त भी हुई है और हो रही है। तो वो 3 अफराद हैं जो उससे मुतासिर हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो वो जो लिमिटेड सैंक्शन है खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी आम शहरी इससे मुतासिर नहीं हो रहा। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 70 ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको मुल्क बदर किया गया है, जो कल पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे, और उसके अलावा 3 ऐसे अफसरान हैं जिनका ताल्लुक वीज़ों के इजरा से है, जिनका जो पाकिस्तानी हैं और जिनको वीज़ा जारी करने से के मुताबिक जो है वीज़ा जारी करने के हवाले से अमेरिका ने पाबंदियों का निशाना इस वक्त बनाया है। तो शाह महमूद कुरैशी ने यह भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़ा का जो इजरा है वो इस वक्त ख़त्म नहीं हुआ। बहरहाल 3 अफसरान ऐसे हैं जिनके वीज़ा पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब अमेरिका के महकमा तजारत ने 12 गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है और इनमें से एक पाकिस्तानी कंपनी भी है। अमरीकी महकमा तजारत के बयान में पाकिस्तानी कंपनी का नाम और मकाम के बारे में तो कोई तफसील बयान नहीं की गई, लेकिन यह कहा गया है कि कंपनी को पाकिस्तान की गैर महफूज जौहरी सरगर्मियों के लिए कंट्रोल टेक्नोलॉजी हासिल करने की वजह से ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया है। बयान के मुताबिक ये कंपनियां और अफराद अगर बरामदात से मुताल्लिक इंतजामी ज़ाब्ता कार की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर इन्हें जुर्माने के साथ साथ पाबंदियों का सामना भी हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं खादिम हुसैन रिजवी और पीर अफजल कादरी को जमानत पर रिहा करने का आज हुक्म दिया है। अदालत ने पीर अफजल कादरी की जमानत तिब्बी बुनियादों पर 15 जुलाई तक मंजूर की है, जबकि खादिम रिजवी को जमानती मशलकों के एवज रिहा करने का हुक्म सुनाया है। दोनों मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कई मुकदमात जेर समात हैं, जिनमें लोगों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ पर उकसाने और कौमी इदारों के बारे में तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने के इल्जामात शामिल हैं। तहरीक लब्बैक ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मसीही खातून आसिया बीबी को तौहीन मजहब के इल्जाम से बरी करने के खिलाफ गुज़िश्ता साल नवंबर में मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया था, जिसके चंद हफ्तों बाद ही हुकाम ने पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन करके उसकी पूरी क़यादत और सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। खादिम रिजवी और अफजल कादरी उसके बाद से सरकारी तहवील में है। इस मामले के कुछ अहम पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे बजरिया फ़ोन इस वक्त सीनियर तजियाकार हसन अस्करी रिजवी से। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। ये बताइएगा कि जब इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था तो उसे बहुत एक अहम कदम करार दिया गया था हुकूमत की इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से। अब जमानत पर रिहाई का हुक्म क्या जाहिर करता है, खासतौर पर इस लिहाज से कि इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं? देखिए, जो इनको जमानत हुई है वो भी कानून ही के मुताबिक, गिरफ्तारी भी कानून के मुताबिक थी और अब जो जमानत हुई है वो कानून के मुताबिक है। और उन्होंने इस सिलसिले में ये कमिटमेंट दी है कि वो कानून क्या रिगार्ड करेंगे और जिस किस्म की हरकतें पहले कानून उन्होंने वायलेट किए थे वो नहीं करेंगे। और अगर फर्ज कीजिए वो कुछ अरसे के बाद वही रवैया इख्तियार करते हैं जो पहले था, तो मेरा ख्याल है फिर इनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में जो है लाई जा सकती है, क्योंकि वो तो जमानत पे है। तो ये वक्त डिसाइड करेगा
کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا دوبارہ وہ ایک ایجیٹیشنل رویہ جو ہے اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں. یہ بتائیے، ہم نے ماضی میں بھی کئی مرتبہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ حکومت کسی تنظیم پہ پابندی عائد کرتی ہے یا کسی کو حراست میں لیتی ہے، لیکن عدالت میں یا تو اس کے خلاف شواہد ایسے نہیں ہوتے کہ اس کو کوئی ایسی سزا دی جا سکے یا اس کو حراست میں طویل عرصے تک رکھا جا سکے، یا پھر جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف فی الحال کوئی پابندیاں تو نہیں ہیں تحریک لبیک کے خلاف، لیکن پھر وہی ہوا کہ حکومت نے کریک ڈاؤن کیا لیکن عدالت نے چھوڑ دیا. تو یہ عدالتوں اور حکومت کے درمیان ایک جو گیپ ہمیں نظر آتا ہے، یہ کتنا پاکستان کے فیوچر کے لیے، خاص طور پہ جب پاکستان انتہا پسندی پر کریک ڈاؤن کر رہا ہے، کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے آگے چل کے کوششوں پہ؟ دیکھیے، ضمانت کی پروویژن تو بہت سے جگہ پہ موجود ہے جن کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کو جو ضمانت پہ رہا کیا گیا ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ رہا جو ہے وہ کیا گیا ہے. ایک طرح کی ایک اپرچونٹی ہے ان کو دی گئی ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اسی رویے پہ نہیں چلیں گے جس رویے پہ پہلے چل رہے تھے. تو اگر اسی قسم کی کوئی حرکت ہوگی تو پھر میرا خیال ہے دوبارہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جہاں تک لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ وقتی طور پر واقعات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، اور پھر اگر پورا ایویڈنس آپ کے پاس نہ ہو تو کورٹس ان کو یا تو چھوڑ دیتی ہیں یا ضمانت پہ دیتے ہیں. ضمانت پہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اپنے سر لی ہیں، اور وہ وقت بتائے گا کچھ گارنٹیز دی کہ ہیں. کس حد تک اس شرائط پہ اترتے ہیں. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان FATF کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہا ہے کہ اس کو گرے لسٹ سے ہٹایا جائے، اور خدشہ یہ بھی ہے کہ پاکستان شاید بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے، اس کا آپ کیا کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ کانورسیشن میں شامل ہوگا، اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے پاکستان کی FATF کے ساتھ مذاکرات پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایشو وہاں نہیں تھا. وہ اصل میں جو ایشو پاکستان کا جو جگہ چل رہا ہے وہ منی لانڈرنگ کا ایشو ہے، اور یہ کہ جو یہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کے نام بھی لیے گئے ہیں وہ پیسہ ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں، کچھ چیریٹی کے نام پہ حاصل کر کے انتہا پسندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان نے کچھ کارروائیاں تو کی ہیں، صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان نے کچھ تبدیلیاں قوانین میں کی ہیں، کچھ نئے قوانین آئے ہیں، اس سے کیا وہ تسلی کر سکتے ہیں. جس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت، جس ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کر رہا ہے FATF کا پاکستان، وہ دکھا سکتا ہے. یعنی کیونکہ تحریک لبیک بھی ان تنظیموں میں شامل ہے جو پاکستان بھر میں چندہ جمع کرتی ہیں. حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے بذریعہ فون. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے روس کے شہر سوچی میں ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات میں ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کا خود ذمہ دار ہے، اور وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ صورتحال میں بہتری لانے کے لیے کیا سوچ رہی ہے. آج کی ملاقات سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے برسلز میں یورپی اتحادیوں سے ملاقات کی اور ایران سے درپیش خطرے کے حوالے سے حساس معلومات بھی انہیں پیش کی. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ یورپی وزراء نے مائک پومپیو کو واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر کاربند رہتے ہوئے امن قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ سب سے ذمہ دارانہ رویہ یہ ہوگا کہ فوجی سطح پر کشیدگی میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور معاملات کو بڑھایا نہ جائے. اور دوسری طرف جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم ایران کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایٹمی وعدوں کو پورا کرے، اور اس نیوکلیئر ڈیل کے مکمل نفاذ کے لیے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. یورپی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر تیل بردار جہازوں پہ ہونے والے حالیہ حملے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی. اور امریکہ کے خصوصی مندوب برائے ایران برائن ہک نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے واقعے کی تحقیقات کے لیے امریکہ سے مدد مانگی ہے جو وہ فراہم کرنے پر راضی ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا امریکہ اس واقعے میں ایران کو ملوث سمجھتا ہے یا نہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی اور اس کے علاوہ خصوصی فیس بک لائیو انٹرویوز بھی. پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے IMF کے ساتھ $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ تو طے پا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس پروگرام پہ عمل درآمد کر پائے گا.
पाकिस्तान 1950 में IMF का मेंबर बना था और 1958 से लेकर अब तक ये 22वां कर्जा होगा और 13वां बेल आउट पैकेज, यानी मुश्किल तरीन मुआशी हालात में ली जाने वाली इमदाद। इस वक्त भी पाकिस्तान IMF का 5.8 अरब डॉलर्स का मकरूज है। ताज़ा तरीन डील की खबर आने के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स संभल नहीं पा रही। मईशत के इंडिकेटर्स भी अगर हम देखें तो अच्छे नहीं हैं। 2018 में पाकिस्तान की मईशत का हजम 312 अरब डॉलर्स था, जो कि रवा माली साल के अख्ताम तक 280 अरब डॉलर्स तक से भी कम हो सकता है। तजारती खसारा मुमकिन है कि कम होकर 31 अरब डॉलर से 29 अरब डॉलर पे पहुंच जाए, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई, जिससे अवाम सबसे ज्यादा परेशान है, गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस माली साल के आखिर तक तकरीबन 2 गुना हो जाएगी और महंगाई की शरह भी 4% से बढ़ के 7.5% तक जा सकती है। IMF की डील से मुताल्लिक ताज़ा तरीन क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जानने के लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदा असदुल्ला खालिद की जानिब, जो वाशिंगटन DC में कायम IMF के हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। असदुल्ला खालिद, ये बताइएगा कि इस वक्त लेटेस्ट क्या बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स, क्या मालूमात हैं आपके पास? सारा, जो अभी रिसेंट हमने देखा ओवर द वीकेंड, शेयर ऑफ डॉलर का मुआहिदा, अभी तक काफ़ी उसकी डिस्कशन हर तरफ चल रही है। आज भी उस हवाले से पाकिस्तान में भी जिक्र रहा, लेकिन IMF हेडक्वार्टर्स में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कल की मीटिंग थी उसमें इसका अप्रूवल नहीं आया है, जो कि सर्टनली इट्स लिंक्ड विद दैट। उस अप्रूवल के बाद जो है ये फंड्स रिलीज किए जाएंगे। लाइकली जून में जो है ये एक्चुअल पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में दोबारा से एंटर होगा। तो अभी अगले कुछ दिन का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से चलेगा। अगली मीटिंग जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की है वो 17 को है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि IMF शायद अगर FATF की कंसिडरेशंस जो हैं, जिस तरह से डॉक्टर हफीज पाशा की जानिब से कहा गया कि FATF की जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, जो भी फैसला आता है, वो भी शायद IMF की ओवरऑल इस पैकेज पे असरअंदाज हो सकता है। बंदों के कॉन्ट्रोडिक्टरी राय भी है इस पे, लेकिन उसके बावजूद 17 को FATF की मीटिंग का जो है रिजल्ट लाइकली हम देखेंगे। 20 को इसके बाद IMF बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, तो अगली 17 या 20 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस हवाले से कोई फैसला जो है वो सामने आ सकेगा। और अप्रूवल, इट्स अ फॉर्मल अप्रूवल, जो कि सेरेमोनियल भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि इस हद तक जब चीजें तय हो जाती हैं तो उसके बाद वापस जाने के इम्कानात नहीं होते। लेकिन काफी टफ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर सर्टनली डिबेट अभी तक जारी है। असद, अगर क्विकली आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता सकें कि IMF पे तो पुराना कर्जा हमने बताया है कि 5.8 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, उसके अलावा भी कई कर्जे हैं जो मुसलसल बढ़ रहे हैं। तो अगले 3 से 5 सालों के दरमियान जो लोन्स हैं उनकी अदायगियों का बोझ कहाँ तक पहुंच जाएगा पाकिस्तान पे? सारा काफ़ी क्रिटिकल है। इस साल में हमने तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने पे करने हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं, जो बैरूनी अदायगियां हैं उस मद में। और अगर हम 2026 तक का 30 जून 2026 तक का जायजा लें, जो कि फरवरी 2018 के नंबर्स थे, तब तक के नंबर्स को लेके, जिसमें IMF का ये वाला नंबर शामिल नहीं है, ये लोन शामिल नहीं होगा, और आने वाले जो 3 अरब डॉलर की बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक और IMF से, वो शामिल नहीं होगा। 31 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं 2026-30 जून तक, जो कि वो कर्जे थे जो फेब में पाकिस्तान के ऊपर थे। और इस तरह की पेमेंट्स के साथ, इस तरह की पेमेंट प्लान के साथ किस तरह आगे जाया जाएगा, वो काफी डाइसी सिचुएशन है। और खासतौर पर जब पाकिस्तान में अंदरूनी कर्जे जो हैं वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और इस साल में अब तक 10 माह में 3,300 अरब के नोट प्रिंट हो चुके। थैंक यू वेरी मच। असदुल्ला खालिद हमारे साथ है IMF के वर्ल्ड हेडक्वार्टर के बाहर से, बहुत शुक्रिया असद। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की भी इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ताकि कर्जे भी उतारे जा सके और बरामदात का बिल भी अदा किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 3 मई को जारी होने वाले आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क के पास तकरीबन 16 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। इनमें PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन से मिलने वाली रकूम भी शामिल हैं। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, इस बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सुन रहे थे पहले कि जी 8 से 12 अरब डॉलर तक का बेल आउट पैकेज है, जिसके बारे में बात हो रही है, एंड में मिले 6 अरब डॉलर्स। जी, क्या जाहिर करता है, क्या जरूरत पूरी हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए, ये जरूरत की बात नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, कि जहाँ तक IMF के लोन का मामला होता है उसका ताल्लुक प्रोग्राम की इंटेंसिटी पे होता है। अगर प्रोग्राम स्ट्रांग होता है तो उसकी बेसिस पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, अगर इतना स्ट्रांग नहीं होता तो पैसे ज़रा कम मिलते हैं। उसके साथ साथ एक ये भी मुश्किल है कि इस वक्त IMF के ऊपर दूसरी मुल्कों के भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं।
اس لیے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کو بانٹنا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جو ریسورسز مل رہی ہیں 6 بلین کے قریب, اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہوگا کہ جو اگلے 4-5 سال میں ہم نے ری پے کرنا ہے IMF کو, وہ رول اوور کر دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے IMF کو ری پیمنٹ کی مشکلات پیدا نہ ہوں. یہ بتائیے, حکومت پہ بہت زیادہ یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیر کر دی, پہلے جاتے 8-10 مہینے لگا دیے. اگر پہلے چلے جاتے IMF کے پاس تو کیا شرائط میں کسی قسم کا کچھ ڈفرینس ہم دیکھتے؟ نہیں, اس کی 2 وجوہات ہیں. دیکھیے, جب اس قسم کے پروگرام کے لیے آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو IMF پری کنڈیشنز لگاتا ہے, پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. آج سے 8 مہینے پہلے وہ پرائر ایکشنز مقام پہ نہیں تھے, تو ان کے بغیر کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی تھی کہ IMF سیریسلی اس معاملے کو کنسیڈر کرے. ان میں وقت لگتا ہے. یقیناً یہ درست ہے, میں مانتا ہوں کہ وہ ایکشن جلدی لے سکتے تھے اور لینے چاہیے تھے. یقیناً تاخیر کی گئی, اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوئیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ممالک اپنی جو نئی گورنمنٹس آتی ہیں ان کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں اور کس طرح وہ حل ہو سکتی ہیں اور اس کے کس قسم کے سیاسی اثرات ہوں گے. ان کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان نے جو کیا ہے کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ فیصلہ جلدی کرنا چاہیے تھا بنسبت اتنی دیر کے بعد. اور پرائر ایکشنز کا جو آپ نے ذکر کیا, تو پرائر ایکشن سے مراد یہ ہے کہ جس طرح روپی کو فری فلوٹ ہونے دیا, جس طرح سبسڈیز کم کی جا رہی ہیں, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, یہ ایسے ایکشنز تھے جن کو IMF نے اب دیکھا ہے اور ان کو نظر آیا کہ پاکستان نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی ضرورت تھی. اب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ کہ $6 ارب دینے کا مقصد بڑا یہ ہے کہ جو IMF کو لونز ری پے کرنے تھے وہ رول اوور ہو جائیں. تو پھر پاکستان کی عوام کے پاس آیا کیا؟ ملک کے جو چیکنگ اکاؤنٹ ہے اس میں آیا کیا پھر؟ دیکھیے, یہ چیکنگ اکاؤنٹ میں پیسے جانے کی بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں. یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پراپر قسم کی پالیسیز اختیار کریں جس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے بلکہ ان کو حل کیا جائے. اسی لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں, ایکسپینڈیچر کو کنٹین کیا جائے, اسٹیٹ انٹرپرائزز کی ایفیشنسی بڑھائی جائے, سبسڈیز کم کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ ملک کے اندر جو پرائسنگ ہے وہ اس قسم کی ہو کہ وہ مارکیٹ کو ریفلیکٹ کرے, وہ انریلسٹک قسم کی پرائسنگ نہ ہو کہ اس کے نقصان ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا معاملہ تھا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت یہی تھی کہ بڑا اوور ویلیوڈ روپی تھا, اس کو ریئل لیول پہ لانا ضروری تھا, تو اس لیے اس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری تھا. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایکشنز لینے ضروری ہوتے ہیں چاہے آپ کو IMF سے پیسے ملے نہ ملے. تو پرائر ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ IMF آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے کہ اس کے بعد جو آپ پالیسی لے رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوگی اور اس مقام پر IMF آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا. ماضی میں بھی پاکستان نے IMF سے قرضے لیے ہیں لیکن پروگرامز کمپلیٹ نہیں کیے. پاکستان نے IMF کے کئی پروگرامز نہیں کیے. تو ایک تو یہ کہ جب ماضی میں نہیں کیے تو کیوں IMF, کس طرح سے کیا کنڈیشن ہوتی ہیں کہ IMF پھر آپ کو قرضہ دینے پہ راضی ہو جاتا ہے؟ 1. نمبر 2, اگر ماضی میں نہیں کر سکے تو اس مرتبہ کیسے پروگرام پورا کر سکیں گے گیون دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز؟ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دا ریزن کہ IMF نے صرف اتنے پیسے کم دیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاکستان کو پہلے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اگر نہیں کرتا تو پھر آئندہ ان کو پیسے نہیں ملیں گے. اسی لیے کم دیے گئے ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد اگر پاکستان ایفیکٹولی اپنے پالیسیز کو اختیار کرتا رہے تو شاید IMF ایک نیا پروگرام کرنے کے لیے تیار ہو جائے جس میں زیادہ ریسورسز مل جائیں. لیکن اس کی بیسک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ کو امپلیمنٹیشن کرنا ہوگی جو یقیناً اب تک ویریبل رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آج کابینہ نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری دی ہے اور حفیظ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ریونیو حاصل کرنا نہیں بلکہ ڈیڈ ایسٹس کو معیشت کا حصہ بنانا ہے. کتنی فائدہ مند ہوتی ہیں یہ اسکیمیں, اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے, یہ ایک پری کنڈیشن تھی بیسکلی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا جائے جس کے اوپر ٹیکسز بعد میں لگ سکے. جو کمپلیکیشنز تھیں, جو ڈسپیوٹس تھے, وہ اس ایمنسٹی اسکیم کے بعد ختم ہو جانے چاہیے. یہ ڈٹرمن ہو جانا چاہیے کہ کتنے ایسٹس ہیں اور کس کے پاس ہیں اور پھر کس قسم پہ ٹیکس لگایا جائے گا. آئندہ جو ٹیکس لگیں گے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے بنسبت پہلے کے. اسی کا مقصد ٹیکس ایمنسٹی. ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے آپ ریونیو جنریٹ کریں. آلرائٹ, بہت کمپلیکس ٹاپک ہے اور زبیر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس کو بریک ڈاؤن کیا. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہم اپنے ویورز کے لیے جو ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com اس پہ مزید تفصیل میں ڈسکس کرتے رہیں گے. سو ہماری ویب سائٹ پہ ضرور آئیے. بہت شکریہ زبیر صاحب. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں.
لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. ویو 360 صرف آج نیوز پر. کہتے ہیں کتاب کو اس کی جلد سے نہیں پرکھنا چاہیے، یعنی کسی کے ظاہری اوصاف سے اس کی شخصیت، اسے کردار کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. واشنگٹن ڈی سی کے قریب ان دنوں ایک کالج میں کچھ انسانوں نے کتابوں کا روپ دھار لیا ہے. وہ کیا کہانی سنا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہم آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں. امریکی ریاست ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا کے ایک کمیونٹی کالج کی لائبریری میں طالب علموں کو کتابیں پڑھنے کے بجائے انسانوں کو پڑھنے کا موقع ملا، یعنی انسانی کتابیں پڑھنے کا. پیٹریشیا کوپر ہیومن لائبریری نامی اس ایونٹ کی تفصیلات بتاتی ہیں. اس لائبریری کا مقصد اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں سے بات کرنا اور انہیں جاننے کی کوشش کرنا جن سے ہو سکتا ہے آپ عام طور سے اپنے تعصبات یا معاشرے کی منفی سوچ کے باعث بات نہ کرتے ہوں. اس پروجیکٹ کا مقصد ان دیواروں کو توڑنا ہے. اس کالج کے اہلکار افسر نجیب باہا بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایسی رکاوٹیں دور کرنا کیا معنی رکھتا ہے. نجیب کی رنگت گوری اور نام عربی ہے. لوگوں کو اکثر یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ انہیں کئی بار ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کی جانب سے روکا گیا کیونکہ وہ ایک روایتی افغان جیسے نہیں لگتے. میرا مقصد ہے لوگوں کو ان مشکلات کے بارے میں بتانا جن سے میں گزرا ہوں. ہمیں کسی کی جلد کی رنگت اور کسی کے نام پر نہیں جانا چاہیے. کبھی بھی لوگوں کو ان کے خاندانی نام یا لہجے کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے. اینجل ناویا کو نجیب کی اس گفتگو کی وجہ سے ایسے مسائل سے آگہی ہوئی جن کا انہیں پہلے کوئی علم نہیں تھا. اتنی معمولی سی باتیں جیسے کسی کا نام یا کسی کا تعلق اس ملک سے ہے اتنے بڑے مسائل کا سبب بھی ہو سکتی ہیں. اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کونی رابنسن نے بھی ایک انسانی کتب کا رول ادا کیا اور اپنی گھریلو تشدد سے بچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کہانی دوسروں کو سنائی. کونی کہتی ہیں کہ کالج کی تعلیم نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ ظلم سے چھٹکارا پا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکیں. جب میں طالب علموں سے بات کرتی ہوں تو میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ تعلیم کا حصول بہت اہم ہے. فنکار برائن ڈیلی نے اپنے 113 ملکوں کے سفر کی کہانی سنائی جہاں انہوں نے لوگوں کی تصویریں اتاری اور ان کو لفظوں کی ایک کڑی دے کر ایک لفظ میں اس کا جواب مانگا جیسے کہ محبت، آزادی اور جنگ. لفظ جنگ جو جنوبی افریقہ میں انصاف، آزادی اور امن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. شام کے ریفیوجی کیمپس میں جب میں نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے جنگ کو آنسو، بھوک، خوف اور تباہی جیسے الفاظ سے جوڑا. ہیومن لائبریری پروجیکٹ کو بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کے لیے اب دنیا بھر کے کالجز میں اس طرح کے ایونٹس کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی کہانیاں جان کر ایک نئی دنیا سے متعارف ہوں اور دقیانوسی روایات کو ترک کریں. ڈیبرا بلاک کے ساتھ سہار ماجد، وائس آف امریکہ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام میں. آپ کن موضوعات پہ رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر بحث و مباحثہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں ضرور بتائیے. اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. ایڈریس ہے facebook.com/waveurdu. اس پیج پہ آپ کو ہماری تمام تر رپورٹس بھی ملیں گے جو ہم شو میں شامل کرتے ہیں جن پہ آپ براہ راست ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہم سے انگیج کر سکتے ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.